بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین، آج 20ویں سال کا نئے سال کا پہلا دن ہے۔ اس مناسبت سے دنیا میں سال اختتام پذیر ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے، تو لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نیک شگون رکھتے ہیں کہ آئندہ سال ہمیں جو ہے وہ مزید خوشیاں جو ہے وہ نصیب ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، دین اسلام شریعت محمدیہ علی صاحبہا ازکی الصلاۃ والتسلیم، قرآن و حدیث ہمارا مکمل دین ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی نہ دی ہو۔ خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، جینے کا موقع ہے، مرنے کا موقع ہے، شادی بیاہ اور بے شراء اور دنیا کے تمام معاملات، ہر جگہ پہ اسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے۔ لیکن سالوں کے آغاز میں اور سالوں کے انتہا میں یا اس سے بھی پہلے مہینہ آتا ہے، مہینے کے شروع میں اور مہینے کے اختتام پہ، اور اس سے بھی پہلے دن شروع ہوتا ہے یا ہفتہ شروع ہوتا ہے، اس کے آغاز میں اور اس کی انتہا میں ہمیں شریعت نے کسی قسم کے جشن منانے کا کوئی حکم نہیں دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اس سلسلے کی کوئی رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے کہ آپ نے کوئی حکم دیا ہو، چلو حکم نہ صحیح آپ نے کوئی کر کے ہی دکھایا ہو، ایسی بھی کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ، ان کی سیرتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی فقہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ان کا علم بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی ہدایات بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ کسی سے بھی سلسلے میں کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں بھارت نہیں ملتی ہے، سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے ہمیں اذکار بتلائے۔ زندگی سال کے بعد تبدیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر صبح و شام کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔ یہ بھی بتلایا ہے کہ صبح اور شام کے وقت آسمان کے فرشتے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ جمعرات اور سوموار کے دن اور شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، جس کا سال کے اختتام کے ساتھ یا سال کے آغاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے ان دنوں میں
روزہ رکھ کر بتلایا کہ میرا جی چاہتا ہے جس وقت میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو اس وقت میں روزے کی حالت نہ کسی کی وفات کے اوپر اسلام جو ہے وہ آئندہ سالوں میں جسے چہلم کہا جاتا ہے نہ اس سلسلے میں اسلام ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے اور نہ ہی یوم ولادت یعنی جسے ہم برتھ ڈے کہتے ہیں سالگرہ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق اگر ان کی برگردانی کی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر لوگوں کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ ولادت ہی واضح نہیں، تاریخ وفات ہی واضح نہیں، دن جو ہے وہ بسا اوقات متعین ہے کہ فلاں دن میں فلاں پیدا ہوا، فلاں دن میں فوت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ سابقہ انبیاء ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہوں یا سابقہ امتیں ہوں، سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاریخ ولادت میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ تاریخ وفات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ ولادت کوئی 9 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی محرم کا مہینہ کہتا ہے، کوئی رمضان کا مہینہ کہتا ہے۔ معراج کی رات، جس رات میں آپ نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اللہ سے براہ راست ملاقات کی اور آسمان سے نماز کا نور لے کر واپس پلٹے، جنت اور جہنم کو دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ، جبریل کے ساتھ تمام آسمانوں کی سیر اور سیاحت کی، اس دن اور اس رات کے بارے میں بھی تاریخ جو ہے وہ ہمیں مکمل رہنمائی نہیں کرتی، دیکھو متعین نہیں۔ اس لیے کہ سالوں کے دن، مہینوں کے دن، وفاتوں کے دن اور پیدائش کے دن اسلام منانے کا حکم دیتا ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم میں سے بھی دیکھا دیکھی انگریزوں کی، جو برتھ ڈے آتا ہے تو آج میری فلاں جو ہے وہ برتھ ڈے ہے، آج فلاں سالگرہ ہے، آج میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، آج میرا فلاں یہ ہو گیا۔ اسلام اس بارے میں جو ہے وہ ہمیں حکم نہیں دیتا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ یاد کرنے چاہیے۔ ویسے تو تذکرہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان سے متاثر ہو کر، یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر دین کی جو باتیں ذکر کرنے والی ہیں ان کا ذکر نہیں کرتا ہے، اور جو نہیں ذکر کرنے والی ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کی جشن اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ سال کے اختتام پر اور سال کے آغاز پر عیسوی سال یہ پتہ ہی نہیں کب شروع کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ شروع کیا گیا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ شروع کیا گیا، اور دونوں میں سے بات جو ہے وہ کوئی بھی صحیح نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پہ سال شروع نہیں ہوتا، آپ کی وفات کے اوپر یوم وفات سال جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا، تو ہمیں دوسرے سالوں سے کیا غرض ہے؟ یہ تو پہچان کے ذریعے تاریخ ہے، انگریز نے بنائی ہے یا کسی اور نے بنائی ہے، اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنے دنوں کا حساب لگانے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ زیادہ بہتر ہے کہ اسلامی مہینوں کو اور اسلامی دنوں کو استعمال کیا جائے، لیکن اگر کوئی یہ دن بھی استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، اس کا تو اسلام میں کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ پہلے مذاہب جو گزرے ہیں ان میں بھی اس بات کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ کرنے والی بات جو ہے وہ کیا ہے، اس ناحیے سے کہ ایک سال ختم ہوا ہے اور نیا سال جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ سال کا تعلق جو ہے ایک وقت کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ۔ غور کرنے والی بات ہے کہ زمانہ ہوتا کیا ہے، زمانے کی حیثیت کیا ہے، زمانے کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے، یہ جائزہ لینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت بہت ہی مختصر وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
جسے سورہ عصر کہا جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چھوٹی سی سورت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں لولا ما انزل اللہ الا هذه السورہ لکفتهم، او کما قال رحمہ اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن مجید کی جگہ پر صرف یہی سورت نازل کر دیتے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے، لوگوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے یہی کافی ہے، لوگوں کو مکمل سمجھانے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ اتنی عظیم الشان سورت ہے جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر، زمانے کی قسم اٹھا کر جو ہے کیا ہے۔ عصر کا معنی نماز عصر کی ہو سکتا ہے اور عصر کا معنی زمانہ بھی۔ مجھے نماز عصر کی قسم ہے یا مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے وقت کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم نہ بھی اٹھائیں تو اس کی بات تو سب سے زیادہ سچی ہے، سب سے زیادہ بتاتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، لوگوں اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑھ کر سچ بولے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ قسم اٹھانے کا مقصد ایک تو یہی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی بات جو ہے وہ بالکل برحق ہے۔ دنیا میں بھی لوگ قسم اٹھاتے ہیں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے جو بات کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، اور یہاں پہ بھی ایک مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین دلوانا چاہتے ہیں لوگوں میں بالکل سچ بولتا ہوں، لیکن شاید تم میں سے کسی کو یقین نہ آئے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اور پھر میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لوگوں جو میں بات کہہ رہا ہوں بالکل سچی کہہ رہا ہوں، بالکل برحق کہہ رہا ہوں۔ اور ایک قسم سے یہاں پہ یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ مثلا یہ عصر زمانے کی قسم ہے، وضحیٰ وہاں پہ چاشت کے وقت کی قسم ہے، وہ بھی وقت کی قسم، واللیل رات کی قسم ہے، والنہار دن کی قسم ہے، یہ بھی وقت کی قسمیں ہیں، والفجر فجر کے وقت کی قسم ہے، یہ بھی وقت کی قسم ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بھی قسم اٹھائی ہے، اور انسان کی اولاد کی بھی قسم اٹھائی ہے، اور شمس و قمر کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یاد رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے ہمیں مخلوقات کی قسم اٹھانے سے منع کیا۔ لوگوں لا تحلفوا بآبائکم، اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ لا تحلفوا بالبیت، بیت اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، کعبہ کی قسم نہ اٹھاؤ، محبوب کی قسم نہ اٹھاؤ، ماں کی قسم نہ اٹھاؤ، کسی بھی مخلوق کی قسم نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھائیں، اگر ضرورت پڑے، اگر ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھائی جائے یا اس کی صفات کی قسم اٹھائی جائے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غفار ہے، قہار ہے، ان کی قسمیں اٹھائی جائیں۔ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی قسم اٹھائی جائے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا چاہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو قسمیں اٹھائی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، شریعت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، قانون لوگوں کے لیے ہے۔ اشارے ٹریفک پولیس ٹریفک روڈ کے اوپر اشارے لگے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہے، حکومت کے لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ گزرنا چاہے تو گزر سکتے، صدر کی گاڑی بھی گزر جاتی ہے، وزیر اعظم کی گاڑی بھی گزر جاتی ہے، اور جن کو انہوں نے استثناء دے رکھا ہے وہ بھی گزر جاتے ہیں، ریڈ بتی بھی ہو سب بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں
اللہ کے لیے جائز ہے وہ جس کی بھی قسم اٹھانا چاہے اٹھائے، لیکن لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی قسم اٹھائے، اس لیے کہ جو مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کعبہ کی قسم بھی نہ اٹھاؤ بلکہ رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ، مجھے رب کعبہ کی قسم، کعبہ کا جو رب ہے اس کی قسم اٹھانی چاہیے۔ تیسری بات، اس والعصر سے قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور لوگ بھی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ بات والی بات کا لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ سچی کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسمیں اٹھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کریم اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ جس چیز کی قسم اٹھائی گئی ہے اس کا بعد میں آنے والی بات کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق، جہاں بھی قسمیں اٹھائی گئی تقریباً اگر غور کیا جائے تو قسم اور اس کے بعد جواب قسم جو ہے ان تمام چیزوں میں، دونوں چیزوں میں جو ہے وہ نمایاں طور پہ گہرا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق یہی ہے، قسم ہے زمانے کی، لوگوں زمانے کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان سارے کے سارے گھاٹے میں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اس ناحیے سے وقت کے ناحیے، وقت کے ناحیے لوگ جو ہیں بہت ساری چیزوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں قدر کرتے ہیں تو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ 1 روپے کی خاطر بندہ بندے کو قتل کر دیتا ہے، معمولی سی گالی کی بنا پر ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، لیکن اپنے وقت کی حفاظت کرنا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ان الانسان لفی خسر، لوگوں سارے کے سارے انسان جو اپنے وقت کو ضائع کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے خسارے ہیں۔ یہ وقت کا، قسم کا اور بعد میں آنے والے جملے کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لفظ کے اوپر اور اس کے معنی کے اوپر اور اس کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے۔ کس چیز کی خوشی مناتے ہیں، کس چیز کا جشن مناتے ہیں کہ ہم نے سال کا وقت جو ہے وہ کپڑے لگا کر گزار دیا ہے، اس پہ خوشی منائی جا رہی ہے؟ کیا اس چیز کے اوپر جشن منایا جا رہا ہے کہ سارے کا سارا وقت ہم نے دنیا میں صرف کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات کی طرف توجہ نہیں، ہم نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں، جائزہ نہیں لیا؟ کیا اس بات کے اوپر جشن منایا جا رہا ہے کہ ہماری ساری توانائیاں ہماری صرف دنیا کی زندگی کا جو ہے وہ محدود ہے، جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں معلوم بھی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ اس کے اوپر جشن منایا گیا؟ بلکہ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ وقت جو ہے، وقت انسان کا راس المال ہے، انسان کی اصل قوت ہے، اصل جان ہے۔ جس قدر وقت جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے انسان کا جسم جو ہے وہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یوں ہی سمجھیے کہ وقت کا ایک دن گزر گیا، آپ کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، دوسرا دن گزر گیا تو دوسرا حصہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا گزرا تو تیسرا بھی ختم ہو گیا۔ جیسا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں زمانہ جو ہے، زمانہ وقت جو ہے وہ وقت، انما انت ایام، یہ انسان جو ہے یہ زمانے کا نام ہے۔ اذا ذهب یوم ذهب بعد، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تیرے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا وقت جو ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ آج 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 50 سال، 40 سال کی عمر ہو گئی، گویا کہ زندگی کے 40، 50، 60 سال جو ہے وہ گزر گئے۔ آپ جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی سے سوال کیا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال۔ کہا سنو پھر، منذ 60 سنہ انت تسیر الی ربک، 60 سال سے تم مسلسل سفر میں لگے ہوئے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم سفر کر رہے ہو۔ یوشک ان تصل، قریب ہے کہ کسی بھی وقت میں تو اللہ کے پاس پہنچے۔ 60 سال بہت سفر، جب اتنا سفر کر لیتا ہے تو انسان کی منزل جو ہے وہ قریب ہو جاتی ہے، موت جو ہے وہ قریب ہو جاتی ہے۔
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ، اللہ کے پاس پہنچنے والا کچھ کر لو، اللہ کے پاس پہنچنے کا وقت قریب ہے۔ جیسے جیسے تیرے دن گزرتے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ قریب ہوتا چلا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب تو تھوڑی سی زندگی باقی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے بڑے خوبصورت جملے کہے، انہوں نے فرمایا تحسن فیما باقی، جو باقی زمانہ رہ گیا ہے اس میں جو ہے وہ اچھے کام کرنا شروع کر، اس میں اچھے کام کرنا شروع کر دو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یغفر لک فیما مضی و فیما بقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سابقہ زمانے میں گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے، جو باقی زمانہ آنے والا وہ بھی معاف کر دیں گے۔ فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ، یاد رکھ لے اگر تو اب باقی زمانے میں بھی تجھے وہ باز نہ آیا، اپنی زندگی کو نہ سنبھالا، اچھے کام نہ کرنا شروع کیے، تو پھر سن لے اُخِذْتَ فِيمَا مَضَىٰ وَفِيمَا بَقِیَ، پھر تیرا محاسبہ ہوگا پچھلی بات کا بھی اور موجودہ باقی زمانے میں۔ پچھلے جرموں کی بنا پر بھی تجھے پکڑ لیا جائے گا اور آئندہ آنے والے زمانے کے جرموں کی بنا پر بھی تجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ وقت یہ انسان کا راس و مال ہے، اس کی حفاظت کی اشد ضرورت ہے۔ کہنے والے نے کہا اضاعۃ الوقت اشد من الموت، وقت کو ضائع کرنا جو ہے یہ موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اور آج وقت ضائع کرنے کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور جشن منائے جاتے ہیں، محفلیں جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں کہ ہم نے وقت ضائع کیا۔ وقت کو کام پہ لگانا یہ مسلمان کا شیوا ہے، وقت کو ضائع کرنا یہ دنیا داروں کا شیوا ہے، یہ غیر مسلموں کا شیوا ہے، انگریزوں کا شیوا ہے، یہود و نصارہ کا شیوا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ کار۔ اسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ لوگوں دو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن دنیا کی اکثریت وہ دھوکے کا شکار۔ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہیں، آپ بھی اور میں بھی اسی میں شامل ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جب ہم مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم فوراً بہانہ لگاتے ہوئے مشغول، ٹائم نہیں۔ ترجمے کی کلاس ہے حضرات، ترجمے کی کلاس یہاں پہ شروع ہے، شام کو آدھا گھنٹہ دے دیجیے، آپ کو ترجمہ سکھایا کریں۔ 500 بندہ ہے سننے والا، 1000 بندہ ہے سننے والا، شام کو کلاس میں 1 بندہ آئے گا، 2 بندے آ جائیں گے، 3 آ جائیں گے، 10 آ جائیں گے، بس باقی لوگ سب یہ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی صاحب آپ فارغ ہیں آپ پڑھائیے۔ ہم نے کاروبار میں بھی جانا ہے، شام کو دوستوں کو بھی ملنا ہے، رشتہ داروں کو بھی ملنا ہے، دوسرے کام بھی سر انجام دینے ہیں، ترجمے کے لیے ہمارے پاس ہے۔ لیکن جس دن فرصت ملتی ہے، فراغت ملتی ہے، چھٹی ملتی ہے، 1 دن کی ہو، ہفتے کی ہو، مہینے کی ہو، ضرور ملتی ہے۔ زندگی میں دن آتے ہیں فراغت کے، اس وقت جو ہے وہ نیند پوری نہیں ہوتی، رات کو بھی سوتا ہے، دن کو بھی سوتا ہے۔ آپ ادھر چلے جاؤ، کھانا پینے کی محفل کر لو، آج وہاں پہ کھانے پینے کی محفل کر لو، آج فلاں کو مل لو، آج فلاں کو مل لو، بس آج اور فارغ ٹائم ہے تو فلم ہی دیکھو۔ اب تو ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ سینما اپنے پاس موجود ہے، جس وقت مرضی کھولے جو مرضی دیکھو، کہیں پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ واٹس ایپ دیکھتے چلے جاؤ، فیس بک دیکھتے چلے جاؤ، وقت جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تلاوت کرنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نوافل پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ کہا لوگوں تم جس منزل پہ جا رہے ہو وہ منزل بڑی کٹھن ہے، 50,000 سال کا ایک دن، سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا، آج ہم سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے۔ جب ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا اس کی تپش کتنی ہوگی، اس کا اندازہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان نہیں لگا سکتا۔ اور تپش ہی نہیں، جسم بھی ننگا ہوگا، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پاؤں بھی ننگے ہوں گے، کوئی درخت بھی نہیں ہوگا، کوئی سائبان بھی نہیں ہوگا، کوئی چھت بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت کتنا قیمتی ہے، وقت اس کی کتنی اہمیت ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود قسم اٹھا رہے ہیں، وہ کتنا قیمتی ہے
لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع. لوگوں جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی. کبھی سوچا ہے یہ وقت کتنا قیمتی ہے؟ یہ صرف خوشیاں منانے کے لیے رہے گا، یہ صرف جشن منانے کے لیے رہے گا؟ جب تک جسم بھی ننگا ہے، پاؤں بھی ننگے ہیں اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے اور لوگ اپنے کٹنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جتنے جتنے گناہ ہیں اتنے اتنے پسینے میں انسان ڈوبا ہو. دنیا میں پسینہ آتا ہے تو نیچے کی جانب جاتا ہے، قیامت کے دن پسینہ آئے گا نیچے سے اوپر کی جانب جائے، نیچے سے اوپر کو جانب چڑھتا چلا جائے. جتنے گناہ ہیں وہیں تک پسینہ پہنچ جائے گا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گلے تک، اور کسی کو پسینے کی لگامیں ڈالی ہوئی اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. کہا لوگو جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی. سب سے پہلا سوال ان عمری فیما افنا، مجھے بتا تو صحیح جو وقت میں نے تجھے عاریت دیا تھا، ادھار دیا تھا، وہ وقت کہاں پہ گزارا؟ 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی زندگی کہاں پہ گزاری ہے؟ یہ اپنی عمر کا حساب مجھے دو. یہ وقت ایسا کیسی چیز ہے اس کا حساب دیا جائے، ایک ایک منٹ کا حساب دیا جائے گا. اور بالخصوص اس وقت میں سے ان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کی عمر کے بارے میں خاص طور پہ بتلاؤ کہ یہ جوانی کی عمر کہاں پہ گزاری. ساری زندگی آوارہ گردی کرتا رہا، ساری زندگی دن رات کمائی میں ہی لگا رہا، اپنا سارے کا سارا وقت جو ہے وہ فضول کاموں میں ہی ضائع کرتا رہا. تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے تو تو نے بہت کچھ کر لیا. کیا میری بندگی بھی کی، میری عبادت بھی کی، میری باتوں کو بھی مانا ہے؟ وہ ان الانسان لفی خسر. یاد رکھو میں رب ہو کر ساری کائنات کا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کی اکثریت جو ہے وہ بہت خسارے، انسانوں کی اکثریت خسارے میں ہے. گھاٹے گھاٹے میں عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، اور اپنے علم کے بارے میں سوال ہوگا. مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا؟ جو علم پتا تھا، جن مسائل کا علم تھا، اس نے کتنا عمل کیا ہے مجھے بتا دو. یہ اسلام نے ہمیں وقت کی اہمیت بتلائی. لوگوں وقت سال کس نے دیکھے ہیں؟ یہ تو اتنا قیمتی ہے، ایک سانس انسان کی چلی جاتی ہے، وہ سانس دوبارہ نہیں ملتی. دنیا کی ہر شے اگر انسان سے چلی جائے دوبارہ ملنے کے چانس موجود ہیں اور اکثر مل بھی جاتی ہے. اولاد فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے، بیوی فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے، مکان چلا جائے اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے، کاروبار چلا جائے، نوکری چلی جائے دوسری مل جاتی ہے، ایک خوشی چلی جائے دوسری خوشی مل جاتی ہے. لیکن زندگی کی ایک سانس جو چلی گئی ہے وہ دوبارہ نہیں آئی. 2020 کا 31 دسمبر کا جو دن گزر گیا دوبارہ یہ دن نہیں آئے. جو دن گزر گیا وہ نہیں آئے. اتنا قیمتی وقت ہے. کسی نے غالباً خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا اگر تم کسی جنگل میں پھنس جاؤ، صحرا میں پھنس جاؤ اور تمہیں شدید پیاس لگ جائے تو تم اپنی کتنی بادشاہت خرچ کر کے پانی کا ایک گلاس جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کرو. اس نے کہا اگر مجھے اپنی آدھی بادشاہت بھی خرچ کرنی پڑے تو میں پانی کا ایک گلاس خریدوں. اس نے کہا اگر وہ پانی جو پی لیا ہے وہ پیٹ میں رک جائے اور خارج نہ ہو تو اس کو خارج کرنے کے لیے تو اپنی کتنی دولت جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے. کہا اپنی باقی آدھی دولت اور باقی آدھی حکومت کو بھی خرچ کرو. کہا تیری ساری سلطنت کی قیمت صرف پانی کا ایک گلاس ہے؟ یہ دنیا کی قیمت ہے جس کے پیچھے ہم دن رات بھاگتے ہیں. جو وقت ہمارا قیمتی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں
اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، جب تجھے رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر کہ صبح آنی ہے کہ نہیں آنی، کوئی پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں۔ ابھی سے جو کام کرنا چاہتا ہے کر لے، کل کا کوئی پتہ نہیں، کل کس نے دیکھے۔ صبح کا وقت ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کر، تجھے نہیں معلوم کہ شام آنی ہے کہ نہیں آنی۔ زندگی تو پانی کا ایک بلبلہ ہے، ابھی وہ آدمی زندہ تھا اور ابھی جو ہے وہ فوت ہو گیا، ابھی فلاں زندہ تھا اور ابھی جو ہے وہ فوت ہو گیا، ابھی فلاں زندہ تھا ابھی فوت ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں ابھی مل کر آ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا وہ فوت ہو گیا۔ یہ زندگی اسی کا نام ہے۔ کہا لوگوں مجھے زمانے کی قسم ہے، زمانے کو ضائع کرنے والی اکثریت جو ہے وہ تباہی اور بربادی میں ہے۔ لوگوں اپنے زمانے کو محفوظ کرو، اپنے وقت کی حفاظت کر لو، دنیا کے کام بھی کرو، لیکن اپنی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس وقت کو اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کر لو۔ اس سلسلے میں سورت کا باقی حصہ باقی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دنوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خسارہ پانے والوں کی جماعت سے خارج کر دے، ان سے محفوظ کر دے، اور ہمیں کامیاب ہونے والے لوگوں کی صف میں جو ہے وہ شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔